الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں ایک ایسے شہر کے بارے میں جو کہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سر سبز اور شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ پھر سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح سے یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ عورتوں کے ساتھ جو صحبت کی جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا چھوڑ کر یہ لوگ مردوں سے صحبت اختیار کرنا شروع کر دیے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کے اندر برے اعمال اور بدفعلی شروع ہو چکی ہے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو واعظ فرمایا اور کہا کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یعنی ان کی بستی والوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے بستی سے نکال دیا جائے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اہل عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص جب اس بستی سے نکلے تو اس بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینا برسا کر اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام واعلہ تھا، وہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا
तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। ये था हजरत लूत अलैहिस्सलाम के उस कौम की हालत जिन्होंने औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ सोहबत करना शुरू कर दिया था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया जिसकी वजह से उनका शहर उलट पलट हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने परों पर उनका शहर उठाया और उसको पलटा कर जमीन पर फेंक दिया। जो लोग बचे थे उन पर पत्थरों के जरिए से बारिश किया गया और वो चकनाचूर होकर रह गए, यानी उनके जिस्म अलग अलग बिखर कर रह गए। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।